جہنم پر ہوں گے. لوگوں نے مذاق شروع کر دیا, مجھے اس میں بھی مذاق نظر نہیں آ رہا. تو یہ کن کو کس بات میں مذاق نظر آتا ہے؟ کن کو کس بات میں مذاق نظر آتا ہے؟ جن کے دل میں اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے, جو اس کو کلی مختار نہیں سمجھتے ہیں. ایک ہے نا ٹوٹل اتھارٹی اس خدا کی ہے, پھر اس خدا کی کتاب کو میں نے 100 بار پڑھ کر دیکھ لی, ہر بات کیریکٹر پر بالکل صحیح ہے, نفس پر بھاری ہے. نو ڈاؤٹ سچ بولیں گے ہم, اللہ سے ہماری نیتیں چھپی نہیں ہیں. اس کتاب کی باتیں نفس پر بھاری ہیں بٹ کیریکٹر پر بہت اچھی ہیں. یہ بات 100% پر ماننے والی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو وہی والی چیز ہے کہ اس کے اندر جو نالجیبل بات ہے اس پر بھی میں نے ہنسی ٹھٹے نہیں کرنے ہیں, کیونکہ یہ میری ایک لا بک ہے اور اس کے اندر جو نالج دی ہوئی ہے, جس کا مجھ سے نہ پوچھا جائے گا اور نہ اس وقت مجھے اس کے بارے میں کوئی حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ پانی پی لو, گھڑے بھر لو, اللہ کا اس پہ عرش تھا تو کچھ فاتحہ پڑھ لو. کچھ ایسے حکم آپ کو نہیں آ رہے, آپ کو صرف بتایا جا رہا ہے کہ عرش پانی پر تھا. اور آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے, لیبلوکم, آزمائش میں ڈالے گا وہ تم کو. تو کہاں سے آیت کو جوڑو گی؟ پانی سے نہیں جوڑو گی, جوڑو گی کہاں سے کہ ذات پاک نے آسمان زمین پیدا کیے 6 دن میں تاکہ وہ آزمائش میں ڈالے گا تم کو. بیچ کی بات تو یوں ہی مریضوں کو الجھانے کے لیے دی گئی ہے کہ جو لوگ مریض ہوں گے نا, جو لوگ قرآن کے باغی ہوں گے وہ اس میں ہی اچھلتے رہیں گے, اور نیک لوگوں کے لیے, تدبر کرنے والوں کے لیے پتے کی بات آ گئی کہ اس بادشاہ نے آسمان زمین پیدا کیے ہیں اور اس کا یہ زمین پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے لیبلوکم, یہ تم کو ٹیسٹنگ میں ڈال دے گا, اس کا مطلب مشکل میں ڈالے گا, اس کا مطلب تمہارا امتحان ہوگا. آپ ایڈمیشن لیتی ہیں جب کوئی اسکول میں, کالج میں, تو آپ اپنی درگت بلواتی ہیں, سمجھے؟ آپ اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہی ہیں کہ اب آپ کی جان پر ایک مشکل آ گئی. آپ فیس دے کر آتی ہیں لیکن آپ ایک بلا خرید کر آتی ہیں, ہے کہ نہیں؟ جب آپ کوئی سیمسٹر لیتی ہیں, آپ کتاب خرید کر آتی ہیں, آپ ایک بلا خرید کر آتی ہیں. لیکن ہم سب یہ چیزوں سے راضی ہیں. کیوں ہے؟ ہم یہ گھر بناتے ہیں, ہم نے ایک مشکل کھڑی کر دی اپنی جان پر, ٹیکسز کی, یوٹیلیٹی بلز کی, بہت چیزوں کی. ہم بچہ پیدا کرتے ہیں, ایک مشکل میں آ جاتے ہیں. جس دن سے بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے لوگ مبارکبادی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کئیوں کی جانیں گلے میں آ چکی ہوتی ہیں. وہ رو رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ فلاں کر رہا ہے, وہ بیمار ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد بہت ہی اس میں ایک مٹھاس بھی ہے, یہ لائف کے لیے ضروری بھی ہے. تو وہی چیز ہے, اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے فضول پیدا نہیں کیا. اب یہ تم کو آزمائش میں ڈالے گا, تو آزمائش میں ڈالے گا کا مطلب مینٹلی پریپیئر رہو کہ بہت سٹیپ پر گناہ ثواب آئیں گے, پرابلمز آئیں گی, اور تم کو کیسے اس کو فیس کرنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ایھکم احسن عملا, اللہ دیکھیں گے کہ کون تم میں سے بہترین ہے عمل کے لحاظ سے. اور البتہ اگر قلتا, آپ کہتے ہو کہ انکم مبعوثون من بعد الموت, کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور البتہ اگر تم کہتے ہو کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد, البتہ وہ ضرور و ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ باتیں مگر ایک جادو ہے کھلم کھلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا پریچنگ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دیکھو اے لوگوں, تم لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا. آپ کو جوڑنا ادھر سے ہی ہے نا کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. کون سی بات سے جڑا؟ تمہارا ٹیسٹ ہوگا. دیکھو اس میں ناکام نہیں ہونا, کیونکہ تم کو دوسرے ورلڈ میں جا کر اس کی جزا ملنی ہے. لوگوں نے کہا یہ نبی کھلم کھلا جادو کر رہا ہے, بولنا تھا جھوٹ بول رہا ہے, بولنا کہ اللہ پر جھوٹ ہے, یا دوسرا کوئی ٹرمنالوجی یوز کرتے. یہ ٹرمنالوجی کیوں یوز کی؟ سحر مبین, کہ یہ نبی ایک کھلم کھلا جادو کر رہا ہے. یعنی اس میں ایک پوائنٹ تو ہم لیں گے کہ لوگوں کو یہ بات اتنی صحیح لگ رہی تھی کہ لوگ اس بات سے مائل تھے. تو میرے اگر نظریے سے دیکھو تو جناب مائل تو ہوں گے نا, کیونکہ یہ کوئی نیا ایشو نہیں تھا. یہ صحف ابراہیم و موسیٰ, صحف آدم, تمام صحیفوں سے موجود تھا کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو, والآخرۃ خیر و ابقیٰ. تو پرانی بات تھی.
گئے ہو کہ یہ کہتا ہے پیدا ہوں گے پیدا ہوں گے پیدا ہوں گے، یہ نبی تو عجیب باتیں کر رہا ہے. هل ننبئکم علی رجل، سٹائل دیکھیں قرآن کا کہ لوگوں نے کہا ہم تمہیں ایک خبر دیں، ایک شخص آیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں نئی خلق جدید میں اٹھایا جائے گا. یہ کوئی ایشو تھا؟ سچ بتائیں، آپ لوگ بتائیں یہ کوئی ایشو تھا اس زمانے میں؟ بھائی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جگہ کام کرنا پڑا، یہ ایشو تو نہیں آنا تھا نا، کیونکہ یہ پرانا ایشو تھا. لیکن پتہ چلا کہ ایک انسان کی زندگی میں ایک اچھی بات جو عام بات ہے وہ بھی پرابلم کا ذریعہ بن گئی. اور نمبر 2 ہم کیا کہیں گے کہ اتنا کوئی بات پردوں میں آ جاتی ہے، اتنی بات جب پردوں میں آ جاتی ہے تو سامنے والا اس کو نئی بات سمجھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو ہمارے یہاں بھی کچھ ایشوز ہیں اس کو اگر آپ کبھی اس نظریے سے دیکھو کہ یہ ایشوز اتنے پردوں میں آ گئے تھے، ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو کوئی پرانی بات کرتے ہیں لیکن آپ کو وہ نہیں لگتی ہے، اس کا مطلب وہ کتنے پردوں میں آ چکی تھی. تو ادھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پوائنٹ آئے گا تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، تو یہ کہتے تھے کھلم کھلا جادو ہے. اور البتہ اگر ہم ڈھیل دیں ان کو عذاب کی ایک مدت تک جو گنی ہوئی ہے تو البتہ وہ ضرور ضرور کہیں گے ما یحبسہ، کس چیز نے اس عذاب کو روکا ہوا ہے. جیسے نہیں اگر کوئی کہتا ہے ماں باپ بیچارے کہ میں نکال دوں گا تم کو، میں نکال دوں گا تم کو اس گھر سے، اگر وہ ماں باپ بیچارے نہیں نکالتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ سے ڈرتے ہیں. جیسے نہیں ہماری ایک عام چیز ہے کہ اگر میں تمہاری بدتمیزی کا جواب نہیں دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تم سے ڈرتا ہوں. اللہ نے عذاب نہیں دے رہے تھے، اللہ صرف عذاب کی وارننگ دے رہے تھے، تو وہ اتنے ڈھیٹ بچے تھے، وہ اتنے ڈھیٹ بندے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑ کر کہہ رہے تھے آتا کیوں نہیں عذاب؟ تمہارا خدا عذاب 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 کرتا ہے، کس چیز نے اس عذاب کو روکا ہوا ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب اللہ کیا دے رہے ہیں. اللہ نے غصے میں آ کر عذاب نہیں دے دیا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بڑے حکیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت حکیم اور حلیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ کوئی کہے ہاں مار ڈالو مجھ کو، تو سامنے والا اس کو مارتا ہے؟ نہیں مارتا نا. اگر کوئی ایک پولیس کہتا ہے مت جاؤ نہیں تو شوٹ کر دوں گا، تو اگر کوئی کہے کر دو کیوں نہیں کر رہے ہو، تو وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا ہے نا. اور وہ اس کی حلیمی فطرت ہوتی ہے. تو یہ ان کے پیچھے، ان بابلوں کے پیچھے اللہ نے تھوڑی ہائپر ہونا ہے. اللہ کی تو ہر چیز میں ایک مدت لکھی ہوئی ہے، اللہ نے کچھ پلاننگ کیا ہوا ہے. تو اس لیے جب انہوں نے کہا کہ اس چیز نے عذاب کو روکا ہوا ہے تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں الا، اے لوگوں ذرا بات سن لو، یوم یأتیہم، جس دن وہ عذاب آ جائے گا، لیس مصروفا، وہ ٹرے گا نہیں ان سے، وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان سب کو جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی آئے گا، تم بے وقوف ہو، اس عذاب سے پہلے اپنی شامت ٹھیک کر لو، اپنی حالت ٹھیک کر لو، تو تم اس عذاب کو اور بلاتے ہو. اچھا اللہ آپ کو ایک انسان کی پرسنالٹی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو ہمارے پاس سے رحمت، پھر ہم نزعناہا، ہم نے آپ کو نزع کا آج کل روز تقریباً ترجمہ بتا رہے ہیں. نزع کا مطلب ہے کھینچنا، جو ہم کہتے ہیں نزع کی حالت، روح کھینچنے کا وقت. اللہ فرماتے ہیں جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو ہمارے پاس سے رحمت، پھر ہم اس رحمت کو اس سے لے لیتے ہیں. اللہ ہم پر رحم کرے. انہ لیئوس کفور، اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناقدرہ ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہم کو ہم ایک پوائنٹ پر اس آیت کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو صحیح فطری طریقہ ہے نا کہ جب رحمت چلی جائے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور ہو جاتا ہے. تو ادھر میرے تدبر نے، آپ کی آبزرویشن نے آپ کو کیا بتایا؟ مایوس تو بندہ تھوڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کو کفور تو نہیں ہونا چاہیے نا. کفور لفظ دیکھیں کیا ہے، کفر کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیا، کئی لوگ اس سے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو نہیں پکڑتے ہیں، اور اب تو میں تو ہوں ہی بد نصیب، میں تو یوں فلانا ڈھماکا. تو ہمیں مل رہا ہے یہ حرکت ایک مومن پر سچتی نہیں ہے. ہر وقت اس کو چپ رہ کر استغفار کرنا چاہیے اور اس کا کوئی وے آؤٹ نکالنا چاہیے. اچھا جی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں اس کو نعمت اس تکلیف کے بعد جو چھوئی تھی اس کو، تو البتہ وہ کہتا ہے کہ چلی گئی نا مجھ سے میری تکلیف. ٹھیک ہے، اس کے بھی اندر اگر میں آپ کو بریکٹ کر میری
آبزرویشن بتاؤں کہ ایک نمبر 1 ہم یوں لیں گے کہ چلی گئی نا مجھ سے میری تکلیف، یعنی اتراتا ہے کہ دیکھا میں کتنا نیک ہوں، دیکھا اللہ میرے فیور میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن نمبر 2 اگر میں اس کو یوں کہوں کہ آپ کہو کہ دیکھا میں نے کون سی نمازیں پڑھ لی، کون سا میں نے نیک عمل کیا، نہ پہلے پڑھتا تھا نہ اب پڑھا، تکلیف چلی گئی نا. سب تم لوگوں کی فضول باتیں کہ یہ پڑھو تو یوں ہو جائے گا، نیک بنو تو یوں ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہمیں اصول قرآن میں ملتے ہیں. تکلیف ایک وقت پر چلی جاتی ہے، چاہے تم نیکی کرو نہیں کرو. اللہ کا ایک اصول ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ جب میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں لعلہم یرجعون، شاید تم لوٹ آؤ میری طرف. لیکن جب تم بھول جاتے ہو تو میں تم پر پھر سے نعمت کھول دیتا ہوں تاکہ تم اس میں گم ہو جاؤ، پھر میں تم کو اچانک پکڑوں گا اور مہلت نہیں دوں گا. تو اس کے بیچ میں ہمیں پتہ کیا چلا، تکلیف تو ویسے بھی مٹنی ہے. لیکن جو ہم قرآن والے ہیں، ہم جو روز مل کر جمع ہو رہے ہیں، ہمارا صرف سمجھانے کا اور اپنے آپ کو بھی سمجھانے کا یہ اصول ہے کہ اے پاک پروردگار، ہمیں آپ کی ناراضگی کی ایک چیز بھی نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے ہم آپ سے ہر پل دوستی رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر پل آپ کی رضا ہمارے ساتھ ہو. ہمیں یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی ہے کہ چاہے نماز پڑھو نہیں پڑھو، اچھائی کرو نہیں کرو، زکوٰۃ دو نہیں دو، ماں باپ کو دکھاؤ نہیں دکھاؤ، آپ پر سے مشکل ایک زمانے کے بعد ٹل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ نیک لوگوں میں شامل رکھیے گا کہ ہماری کوئی بھی رحمت یا نعمت آپ کی ناراضگی والی نہ ہو. یہ تو صرف سمجھنے والی چیزیں ہیں. تو جب کسی پر نعمت آ جاتی ہے تکلیف کے بعد تو وہ کہتا ہے مجھ سے تو میری مشکل ٹل گئی. اللہ آگے اس کا ریئیکشن کا شو کرتے ہیں، انہو لفرح فخور، بڑا ہی کیا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اور شیخیاں مارتا ہے، پھولا نہیں سماتا اور فخر کرتا ہے. اللہ، اب آ گئے اللہ، سوائے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو نہ مایوس ہوتے ہیں. اس پوائنٹ کو لیں گے، فرسٹ والے کو. سوائے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، وہ نہ مایوس ہوتے ہیں، نہ ناقدری کرتے ہیں، نہ ناشکری کرتے ہیں. ہماری عادت ہے ہم بہت جلدی ناشکری کے لفظ ادا کرتے ہیں. اور الا الذین صبروا، سوائے صبر والے نہ اتراتے ہیں اور نہ شیخی کھورے ہوتے ہیں اور نہ بہت خوشی سے پھولے نہیں سماتے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سمانا شکر گزاری کی علامت ہے. تو یہ کون سی شکر گزاری ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کی رحمت ہے، بس ناراضگی والی نہ ہو، یعنی اندر سے بندہ خوف کھا رہا ہو. تو اللہ نے فرمایا یہ کیٹیگری اس کو اچھی طرح سمجھتی ہے. اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے اجر کبیر بھی ہے. بس شاید اب دیکھیے یہ آیت بھی بڑی غور سے دیکھنے کی، آیت نمبر 12 کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلعلک تارک، بس شاید آپ چھوڑ دیں بعض وہ وحی کا حصہ جو آپ پر وحی ہوئی ہے. اگر یہ قرآن نہ بول رہا ہو، آپ اور میں یہ بول سکتے ہیں؟ سوچیں، آپ اور میں اتنی بڑی بات بول سکتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر اور وحی کے کوئی حصے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ شاید آپ چھوڑ دیتے بعض وہ وحی کے حصے جو آپ کی طرف وحی ہو رہی ہے. کیوں؟ ضائقم بہ، بہت تنگ ہو رہا ہے اس سے آپ کا سینہ، کیونکہ تنگ ہو رہا ہے اس سے آپ کا سینہ. یہ کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوئی اس نبی پر کوئی کنز، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو فضول کی بات میں الجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ اتنے ہی بڑے نبی ہو تو آپ پہ خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا. ایک تو ہونا کہ کوئی کہے کہ جب آپ اتنی نیکی کی بات بتا رہے ہو تو آپ بعمل کیوں نہیں ہو. یہ تو صحیح ہے نا ٹونٹ، یہ تو بات صحیح ہے نا کہ جب کوئی ایک نیک عمل کوئی بتا رہا ہو اس کو بعمل ہونا ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعمل تھے. ان کو یہ